وہ بدعمالی اور گناہوں سے میرے مولا ہمیں نجات دے، جس سے تیری برکتیں رک جاتی ہیں اور بے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ نماز نہ پڑھنا سب سے بڑی بے برکتی ہے، حرام کھانا سب سے بڑی بے برکتی ہے، جھوٹ بولنا سب سے بڑی بے برکتی ہے، سنتوں سے اغراض کرنا، سنتوں کو چھوڑنا سب سے بڑی بے برکتی ہے۔ کہ اللہ ہر کام ہمیں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ ہماری زندگی کا ہر پہلو، ہر سانس نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو۔ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا کھانا، بیٹھنا، لباس، شکل، صورت، اخلاق، اے میرے مولا نبی پاک رسول کی اتباع میں ہمیں کر دے۔ آپ کی اتباعی ہر عمل کی روح ہے، آپ کی اتباعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، آپ کی اتباعی دخول جنت ہے، آپ کی اتباعی سے آپ کی محبت ملتی ہے۔ من احب سنتی احبنی، اے میرے مولا ہمیں اپنے نبی کی سنت سے محبت نصیب فرما۔ زندگی گزر جاتی نماز پڑھتے ہوئے، ہمیں جوتا پہننا نہیں آتا، جوتا اتارنا نہیں آتا، ہمیں مسجد سے نکلنا نہیں آتا، مسجد میں آنا نہیں چاہتا، ہمیں قمیض پہننا نہیں آتا، قمیض اتارنا نہیں آتا، مدتیں گزر جاتی ہیں حج عمرہ کرتے ہوئے، ہمیں اس چیز کی تمیز ہی نہیں ہے کہ ہم جوتا کیسے اتاریں اور جوتا کیسے پہنیں۔ کریم پیارے حبیب کی سنتوں سے ہمیں محبت نصیب فرما، جو کہ دین ہے ہمارا، جو اصل دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انسان اعراض کرے گا، شرمائے گا، معمولی سمجھے گا، وہ سب سے بڑا فتنے کا دور ہوگا۔ اور قیامت کے نزدیک کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ نبی کی سنت ان کی نظروں میں کمزور اور کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور ایسے بیوقوف ہوں گے کہ اس کے بغیر اللہ کا قرب تلاش کریں گے۔ وہ حقیقت میں قرب نہیں ہوگا، وہ استدراج ہوگا۔ شیاطین اور جنات کا قبضہ ہو جاتا ہے انسان پر، وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ معرفت ملی گئی، عروج ملی گیا۔ گندے گندے خواب دکھا کر، وسوسے ڈال کر اس کو بزرگ بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے اللہ کے قرب کی کہ وہ بندہ متبع سنت ہوتا ہے، صادق سالک چلنے والا اللہ کے راستے میں سب سے پہلا جو عمل کرتا ہے، اور سب سے پہلا عمل جو شیخ سکھاتا ہے، وہ اتباع سنت ہے۔ جس نے اس کو سیکھے بغیر اس راستے کو اختیار کرنا چاہا، وظیفوں سے، تسبیحوں سے، ذکروں سے کچھ ملتا نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا چیز نبی کی سنتوں کو سیکھو، رسپیکٹ، ادب، آداب سیکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر کرنے کے بعد خواب آ جانے استدراج ہے، دھوکہ ہے، اچھی اچھی چیزیں نظر آنے لگیں، یہ دھوکہ ہے، بزرگی بن جائیں، یہ دھوکہ ہے۔ چاہے کچھ بھی نظر نہ آئے، چاہے کچھ بھی سمجھ نہ آئے، چاہے کچھ بھی مزہ نہ آئے، لیکن وہ سنت پہ قائم ہے تو سب سے بڑا بزرگ ہے۔ بزرگوں نے یہی نشانی بیان کی ہے۔ کوئی کمال نہیں انسان ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے، مچھر بھی اٹھتا ہے، یہ کون سا کمال ہے؟ یہ کوئی کمال نہیں کہ انسان پانی پہ چل رہا ہے، یہ تو مچھلی بھی چلتی ہے، مینڈک بھی چلتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ بے انتہا اس وقت فتنے کا زمانہ ہو اور نبی کی سنت پہ واحد زندہ کرنے والے ایک شخص ہو۔ اللہ کے نبی نے اس کو خوشخبری دی ہے، یہ نہیں کہ بہت بڑی سنت، ایک سنت پہ عمل کرنے والا 100 شہیدوں کا ثواب، بیٹھ کے پانی پیا 100 شہیدوں کا ثواب، کپڑے سنت کے مطابق گزارے 100 شہیدوں کا ثواب۔ تہجد پڑھنا اونچا دکھا دے گا شیطان ہمیں، لیکن نبی سنت کو نیچے دکھا دیتا ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ پاک ہم نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
علم بھی وہ علم ہے جو نبی کی سنت سے محبت پیدا فرما دے. سب سے بڑا علم وہ ہے جو عمل پر ہے. عمل وہ ہے جو نبی کی سنت کے مطابق ہو. اللہ اکبر. غیر متبع شیخ کی کبھی پیروی نہ کریں. شیخ تلاش کریں تو سب سے پہلے متبع سنت دیکھیں. علم نہ دیکھیں, حدیثیں نہ دیکھیں, عمل دیکھیں کہ کون شخص جو ہے سب سے زیادہ سنت پہ عمل کرتا ہے. کیونکہ قرب الہی ہر چیز تو سنت پہ ہے. ایسے انسانوں سے متاثر ہونا یہ ایمان کی کمزوری ہے, بہت بڑی کمزوری ایمان کی. ایمان کی فکر کرے آدمی. درجے سارے انسان کے بلند نبی پاک کی سنت پر ہوتا ہے. انسان کی عادت ہر درجہ محتاج ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. من فساد امتی, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, نبی میں حدیث ہے, فساد جو ہے وہ کیا ہے, امت پہ جو فساد ہے وہ کیا ہوگا. منت میں جو فساد یہ ہے کہ نبی سنت کو چھوڑ دیں گے. اس کو فساد فرمایا ہے. لا دینی کا شکار ہونا, دوسری تہذیبوں سے متاثر ہونا, ان کا نقل کرنا. من تشبہ قوم فمنہم, اللہ نے فرمایا جس قوم کی جو نقل کرتا ہے اسی قوم کے ساتھ اٹھے گا. آج تمہاری مسجد میں ساری بھری ہوتی ہیں, سجدے کر رہے ہوتے ہیں, پیچھے دیکھیں ان کا حال کیا ہوتا ہے. مشکل رہتا ہے نماز پڑھنا. ایسے ایسے بےہودہ لباسوں کے ساتھ انسان اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. من تشبہ بقوم, وہ حشر میں کرو. نقل کرنے والے ہیں اور قوموں کی تہذیب کو لینے والے لوگ ہیں, اسی میں ہوگا. پورے اعمالوں کے ساتھ اسی شکل کے اندر اٹھائے جائیں گے, انہی کی شکلوں پر جس سے انسان کے اعمال جن کی نقل کرتا ہے. نقل ہمیشہ اس کی جاتی ہے جس سے محبت کرتے آدمی. یاد ہے سجدے اللہ کرتے ہیں, لباس ان کے پہنے ہوتے ہیں, شکلیں ویسی بنائی ہوتی ہیں. سبحان اللہ, کیا دین کو کھلونا بنایا ہم لوگوں نے, کیا قرآن کو ہم سمجھیں, کیا حدیث کے علوم ہمارے پاس موجود ہیں. یہ سب ہم نے قرآن, حدیثیں, سب بخاری, سب کو سنتوں سے فارغ کرتے پھر پڑھتے ہیں ہم کو. کہ سنت کا باب نکال دیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ کے آئے گا, پھر سمجھ کے آئے گا کچھ بھی سوائے شہرت کے, جلوسوں کے, بس مجلسوں کی بہت بڑی بڑی, ختموں کی, اس کا ختم ہوا, اس کا ختم ہوا, کچھ بھی نہیں. میرے بھائیوں, یہ فساد کا زمانہ ہے. اللہ سمجھے اس بات کو. کیوں فساد؟ من فساد امت, اس کی وجہ یہی ہے نا کہ میری سنتوں سے بھاگ جائیں گے یہ لوگ. اللہ اکبر. اب یہ سوچنا بھی نہ کہ ذکر سے اللہ ملتا ہے, قرآن سے اللہ ملتا ہے, نمازوں سے اللہ ملتا ہے. بالکل نہیں. اللہ ملتا ہے تو سنتوں سے ملتا ہے. قل انتم تحبون اللہ, کیا فرمایا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, فاتبعونی. کبھی نہ سوچنا نفس کسی عبادت سے آپ زیر کر لیں گے. قد افلح من زکاھا قد خاب من دساھا. کسی چیز سے زیر نہیں ہوتا نفس. نفس مٹتا ہے تو سنت سے مٹتا ہے. سب سے بڑا دشوار ہے سنت سے. امام میں آج مصیبت نظر آتی انسان کو, یہ کیسے پہنے. صحابہ کو دیکھیں, وہ تو بڑی چیز دیکھیں. اللہ کے نبی کو دودھی پسند تھا, دودھی سمجھتا, تو دودھی بھی مرنے لگے تھے صحابہ, اسی کو پسند کرنے لگے. انداز دیکھیں. آج ہماری قوم کو دیکھیں, بڑے بڑے رتبے لگائے ہوئے ساتھ میں. نہیں, سنت تو کوئی چیز نہیں. کھانے کا تمیز دیکھیں, کبھی مجالس پہ جا کے دیکھیں ان کے بڑے بڑے سناتے ہیں نا آپ کو حدیثیں, کس طرح بیٹھ کے کھاتے ہیں. کھانے کا تمیز نہیں مانے, ہم کھاتے کس طرح, بیٹھے دیکھیں ان کو. بالکل نشت نہیں ہوگی سنت والی, نہ کوشش کرتے ہیں بیٹھنے.
بہانے بنا دیں گے، سب درد ہے، یہ حضرت کے درد ہے، حضرت کے پاؤں میں، یہ حضرت کے فلاں میں امامی کی بات کو تو حضرت کے سر میں درد ہونے لگتا ہے. سبحان اللہ، کیا حضرت ہیں بھائی، کون سی حدیث سنا رہے ہیں؟ نصیب تھا نا کسی کے نا وہ بڑے آدمی جو اتنی لمبی لمبی آپ کو حدیث سنا رہے ہیں، حضرت ذرا امام پر جی میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، اس لیے میں ہلکی ٹوپی رکھتا ہوں سر پر جی. یہ انداز ہمارے انداز سے مسلمان دیکھیں. سبحان اللہ، کیا نکلے گا اس درسوں سے، ان چیزوں سے، ان بخاریوں سے میرے بھائیوں. سبحان اللہ، اس انسان کے ساتھ بیٹھیں جو متبع سنت ہے. وہاں درس کی ضرورت نہیں ہے، بخاری کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے. رنگ سے رنگ چڑھتا ہے. سبقت اللہ محسن، اللہ کا رنگ ہے کون سا؟ اللہ تو بے مثل ہے. اللہ کا رنگ حقیقت کیا ہے؟ نبی کا رنگ ہے. سبقت اللہ محسن، اللہ قرآن. کیسے دھوکے میں انسان ہے، آپ خود سوچیں. کس پہ غرور کرتا ہے، کس قرآنوں پہ حدیثوں پہ فخر کرتا ہے. عمل دیکھیں، عمل. اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث میں کہ اے فاطمہ اعملی، اپنے دختر کو بتا رہے ہیں، اے فاطمہ عمل کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں. قبر میں یہی پوچھا جائے گا تجھ سے، نبی کیا کرتے؟ تم سوال رکھا من حاضر ہے، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیوں پوچھا جائے گا قبر میں؟ اس لیے کہ تم نے اس پر عمل کیا تھا، سنت پہ چلے تھے. تم پوچھا جائے گا نہیں قبر میں، سب جانتے ہیں. تو پھر سنت کیا چیز ہے؟ سنت پہ عمل کرنے والے کو جاہل کہتے ہیں. آج جاہل جی، پتہ نہیں ہے اس کے، علم نہیں ہے اس کے. دکیان اسی قسم کے لوگ ہیں، مصیبت ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ بیچارے پتہ نہیں ہے کیا چیز ہے. ایسے بیچارے بس فقیر ہیں، درویش لوگ، ان کو ایسے کہہ دیتے ہیں بیچارے درویش لوگ فقیر ہیں، بس بیٹھے ہیں خانقاہ میں، انہیں کیا پتہ. شیخ زکریا رحمۃ ہوتے کہ تمہیں کیا معلوم کہ خانقاہ والے کیا لے اٹھا کیا لوٹ کے لے گئے ہیں. زکریا فرماتے ہیں ماشاء. ایک صاحب ہے مدینے میں، بہت ہی نیک اور بہت ہی سالہ صدیوں سے بعد ہے. جس وقت حضرت شیخ کا انتقال ہونے لگا کہ انہوں نے بتائی بات مجھے مدینے میں میرے ذہن میں آ رہی ہے. یہ ہوتی ہے محبت. شیخ زکریا رحمۃ اللہ اس وقت وہیں تھے. تو فرمایا میں حضرت کے پیغام لے کر نبی کو پہنچاتا تھا، نبی کے پیغام لے کر حضرت کو پہنچاتا تھا. صاحب کشف والے، اب ان کے آخری وقت تھا ان کا. کیسے لوگ تھے بتائیں؟ صرف نبی سنتوں کو جگایا انہوں نے، پھیلایا، دین کو پھیلایا، سنتوں کو پھیلایا. عاشق سنت لوگ تھے. ہمارے مقابلین جو ہیں ان کے بارے میں تو یہ کشف ہے. حضرت فضل کوشی رحمۃ اللہ علیہ جمالہ، آپ کے دادا پیر ہیں، دادا پیر ہیں، یعنی میری حضرت اس کے بعد حضرت فضل کوشی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کے دادا پیر بنے نا. کتنے بڑے شیخ تھے آپ کے دادا بھی ہے ماشاء اللہ. فضل کوشی رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ تھے بھی، الحمد فرما سنت تھے. ایک دفعہ سفر ہو گیا ان کا دیوبند. حضرت فضل کوشی رحمۃ اللہ، حضرت مالک ساتھ تھے جو ہمارے حضرت کے پیر بھائی تھے. تو حضرت طیب کا زمانہ تھا وہ، تو وہاں گئے تو دیکھا کہ درویش کون آ گیا. تو وہ بخاری پڑھاتے تھے سب. تو جس وقت دیکھا ان کا رنگ تو سب پر ماشاء اللہ رنگ چڑھنا شروع ہو گیا. انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا حضرت نے کہ جا کے ان کے ممبر پہ امامہ رکھ دیا.
کہ کم سے کم یہاں جو ہے امام پر نماز تو امام پہن کر پڑھنا ہے. حضرت فضل القشیر رحمۃ اللہ نے مکتوبات میں لکھا سارا. تو سب پھر مقتدی ہو گئے. حضرت طیب بھی آ گئے. پھر ان کو بزرگ کی سمجھ آ گئی ان کو بھی تو بہت بڑا درویش آدمی ہے, اللہ کوئی نیک آدمی ہے. تو سب متقد ہو گئے. ان کے بخاری کا درس دیتے تھے. جب وہ درس دیتے تو حضرت کہتے انہوں نے چھوڑ دیا درس. حضرت نے آپ کو فرمایا, یعنی بڑی عزت کرنے والے لوگ تھے نا وہ. تو رات وہ سوئے. حضرت فضل القشیر رحمۃ اللہ کے خواب میں نبی کی زیارت ہوئی. اور انہوں نے دیکھا پورے دیوبند کے جتنے بھی وہ ہیں ہمارے قابرین سب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں حضرت طیب تک, اور سب سے ہاتھ ملاتے آ جو ہے نبی پاکسم. تو میں پیچھے ہوں گی. حضرت فضل کو سناتے ہیں تو فرمایا فضل القشیر معلوم میں کیوں ہاتھ ملا رہا ہوں ان سے. یا رسول اللہ مجھے تو فرمایا ان لوگوں نے میری سنت کی ہے. ان لوگوں نے میری سنت کو جگایا ہے. ان لوگوں نے میں ان سے خوش ہوں. تو صبح جب انہوں نے خواب سنایا تو ماشاء اللہ تو سارے مست ہوئے. اور پھر وہ مراقبات اور ذکر شروع ہو گیا. یہ زمانے کی بات بتا رہا ہوں. بس وہ تو فقیری کا ڈیرا ایسے ہوتا ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد جانے لگے. بڑا روک لیا, نہیں جائیں آپ, نہیں جائیں. بس ہم تو سفر میں آیا تھا. میرے بھائی وہ سنت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. تو ذکر اذکار اس کر کے اس پہ بھروسہ نہ کریں. اصل منزل کی طرف سے کہ ہم نبی کی سنت پہ عمل کریں. شیطان یہاں بڑا پکڑتا ہے. جب ذکر اذکار کرنے لگتے ہیں نا تو اس چیز کو کہ وہ اصل عمل کی طرف نہ جائے, سنت پہ نہ جائے, اس کو خامیاں آنا شروع ہو جاتا ہے. طاقت تو بہت دی ہے نا. بزرگ بن جائے گا, عبدالقادر جیلانی بن جائے گا, کوئی کچھ بن جائے گا, کوئی کچھ بن جائے گا, کوئی بشارتیں آپ کو دے گا, بزرگ بنائے گا. سب کچھ دھوکہ سمجھیں. جب اگر سنت پہ نہیں ہے تو کبھی خواب نظر نہیں آئے گا آپ کو. جو سنت پہ چلتے ہیں نا خواب بہت کم نظر آتے ہیں. ان کو نہیں نظر آتے. خواب نظر کیوں آتے ہیں؟ وہ تو چل ہی رہے سیدھے راستے پر. انہیں کیا ضرورت تو انعامات روز رہ رہے ہیں ماشاء اللہ. ہر سنت ایک 100 شہیدوں کو ثواب مل رہا ہے ان کو. ہر سنت ہر ماما پہنا 100 شہیدوں کو ثواب. نماز کی کیا قدر ہوگی مجھے بتائیں آپ. تحقیر نہ کریں نبی سنت کی. ایمان سے نکل جاتا ہے. تحقیر سنت ایمان سے نکال دیتی ہے, ختم کر دیتی. 3 اعمال کی وجہ سے انسان کی یاد رکھیں گے. عجیب چیز ہے. قرآن نے بتایا نا کہ انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. 3 وجہ سے انسان کے اعمال ختم ہوتے ہیں. بتایا 3 وجہ سے. لیکن انسان مرتد ہو جاتا ہے, اس کے اعمال سارے ختم ہو جاتے ہیں. اس نے چھوڑا ہے, مرتد ہوا, اس کے اعمال ختم. اور دوسری وجہ بزرگان دین نے بتائی ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کیا سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ ادب میں, تحقیر تو بہت بڑی, ادب کے اندر کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ آپ کے مقام کے مطابق نہیں ہے. 1000 بار باشم بار, 1000 بار باشم, 1000 دفعہ اپنے منہ کو 1000 بار باشم گلاب و مشک گلاب, 1000 بار اپنے منہ کو مشک گلاب سے دیں. حضور نام تو کس طرح کا نام پہ دستی, اس کے بعد بھی تیرا نام لینا بےدبی نظر آتا ہے. اس عمل پر بھی قرآن نے بتایا, نص بتا دی, لا ترفعوا اصواتکم فوق النبی. کیا فرمایا؟ سزا کیا دی ہے کہ تمہارے اعمالوں کو ختم کر دیا جائے گا, مٹا دیا جائے گا. وہ چیز تیسری سکھ میرے ذہن میں نہیں آ رہی. 3 عمل ہیں جس کی وجہ سے انسان کے عمل ختم ہوتے ہیں. یہ قرآن میں یہ بزرگان نہیں بتاتے, ختم ہو جاتا ہے عمل اس کے. ہم سمجھتے ہیں تو بہت اونچے ہیں. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بے ادبی سرزد ہو گئی اس سے,
ہمارا سارے ختم فنش. تو داڑھی شریف کرنا، وہ داڑھی رکھنے والا، وہ ڈاڑیا، وہ فلاں، وہ یہ سبحان. ایمان نہیں ہے، وہ ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے. ایمان تو عمل ہی ختم ہو جاتے ہیں انسان کی. یہ قرآن ہے. تو آج تو بھائی اس کو ہم بہادر سمجھتے ہیں. اس آدمی کو ممبروں میں بیٹھ کے خطاؤں میں کہتے ہیں سنتوں کے بارے میں یہ ضروری چیز نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، چھوڑ دو، اس کو نکال دو. تو امت پھر ایسی تیار ہوگی نا جب تیار ہوئی گی. اب دیکھ لیں. اللہ اس فتنے سے بچائے ہمیں.